آج ہم ڈاکٹر مقصود الحسن حزیمی کی کتاب قرآن حکیم اور لاشعور کے فراہم کردہ مواد کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کتاب قرآن کے ایک بہت ہی خاص اور بار بار دہرائے جانے والے اسلوب پر ہماری توجہ مرکوز کرواتی ہے۔ جی، کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ قرآن حکیم کا ایک سوالیہ انداز ہے، وما ادراکا۔ وما ادراکا۔ جی، جس کا لفظی ترجمہ ہے اور تمہیں کیا معلوم۔ کتاب یہ نشاندہی کرتی ہے کہ یہ جملہ قرآن میں 13 مختلف مقامات پر آیا ہے۔ اچھا۔ اور مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ کوئی عام سوال نہیں ہے، یہ دراصل ایک طریقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی عام فہم کی حدود سے باہر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ 13 مقامات، یہ تو ایک قابل غور تعداد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 13 ایسے موضوعات ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ انسانی علم وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ بالکل، اگرچہ یہ جملہ 13 بار آیا ہے، لیکن ایک موضوع یوم الدین یعنی فیصلے کا دن، اس کا ذکر اس اسلوب میں 2 بار آیا ہے۔ صحیح۔ یا یوم الفصل کیا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن پر ہم شاید اتنا غور نہیں کرتے، جیسے الحاقہ یعنی وہ جو سچ ہو کر رہنے والی ہے، الطارق یعنی رات کو نمودار ہونے والا، اور القاریہ کھڑکھڑا دینے والی۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ فلاں چیز کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اس کا بالکل بھی علم نہیں، بلکہ یہ کہ ہمارا علم نامکمل یا شاید غلط ہے۔ کتاب کی تشریح یہی ہے۔ دراصل یہ ہمارے موجودہ علم کو چیلنج کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس چیز کو جس طرح سمجھتے ہو وہ یا تو ناکافی ہے یا پھر مکمل طور پر غلط ہے۔ صحیح۔ اب اس چیز کو اس طرح سمجھو جس طرح میں یعنی کائنات کا خالق سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک طرح سے ذہن کو صاف کر کے ایک نئی حقیقت کو قبول کرنے کی دعوت ہے۔ چلیں اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ کتاب اس تصور کو سمجھانے کے لیے سورۃ القارعہ کی مثال کو تفصیل سے بیان کرتی ہے، اور یہ مثال واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ جی، سورت کا آغاز ہی کتنا ڈرامٹک ہے۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعہ، یعنی کھڑکھڑانے والی۔ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ بالکل۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ ذہن کو ہر طرف سے سمیٹ کر ایک نقطے پر مرکوز کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک ہی لفظ کو 3 بار دہرانا یہ بہت گہرا نفسیاتی اثر ڈالتا ہے۔ جی، اور اس کے بعد جو منظر کشی کی گئی ہے وہ اس شدید ذہنی ارتکاز کے بعد براہ راست لاشعور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس روز لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہوں گے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح کر دیے جائیں گے۔ یہ صرف ایک تصویر نہیں بلکہ ایک پوری کیفیت کا بیان ہے۔ اور کتاب یہاں ایک بہت ہی باریک لسانی نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جس پر عام طور پر دھیان نہیں جاتا۔ جی، وہ الفاظ کے فرق کا۔ ہاں، لوگوں کے لیے یکون الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ پہاڑوں کے لیے تکون الجبال، یعنی لوگ خود ویسے ہو جائیں گے جبکہ پہاڑ ویسے کر دیے جائیں گے۔ اس معمولی سے فرق میں کیا گہرائی پوشیدہ ہے؟ یہیں پر کتاب کا تجزیہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ لوگوں کا بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جانا ایک اندرونی، ایک نفسیاتی کیفیت ہوگی۔ اچھا۔ یہ حواس کا مکمل طور پر منتشر ہو جانا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا ہے۔ وہ کسی بیرونی وجہ سے پتنگے نہیں بنیں گے بلکہ ان کا اندرونی نظام ہی اس کیفیت کا شکار ہو جائے گا۔ اور پہاڑ؟ جبکہ پہاڑوں کا دھنکی ہوئی اون کی طرح بننا وہ ایک بیرونی اور بہت بڑی مادی قوت کے زیر اثر ہوگا۔ اور وہ بیرونی قوت وہ کیا ہے؟ کیا کتاب اس کی کوئی وضاحت کرتی ہے؟ یہاں کتاب ایک بہت ہی دلچسپ اگرچہ قیاس پر مبنی سائنسی تشریح پیش کرتی ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ وہ بیرونی قوت خود القارعات یعنی وہ کھڑکھڑانے والی آواز ہے۔ وہ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ یہ کوئی عام شور نہیں ہوگا، یہ شاید ایسی شدید اور طاقتور صوتی لہریں یعنی ساؤنڈ ویوز ہوں گی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایٹمی دھماکوں سے پیدا ہونے والی شاک ویو سے بھی زیادہ؟ شاید اس سے بھی کہیں زیادہ مہیب۔
یہ لہریں اتنی شدید ہوں گی کہ ایک طرف تو وہ انسانی دماغ کے نظام کو منتشر کر دیں گی اور دوسری طرف مادی اشیاء حتیٰ کہ پہاڑوں پر سے بھی کشش ثقل کے اثر کو ختم کر کے انہیں ریزہ ریزہ کر دیں گی۔ یہ تصور ہی خوفناک ہے۔ تو اس ناقابل تصور افراتفری سے بچنے کا بھی کوئی راستہ بتایا گیا ہے؟ قرآن آگے کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جی، پس جس کے موازین وزنی ہوں گے۔ تو عام طور پر ہمارے ذہن میں فوراً نیکیوں اور برائیوں کا ترازو آتا ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ جی، یہ عام فہم ہے اور اپنی جگہ اہم بھی ہے، لیکن کتاب ہمیں دعوت دیتی ہے کہ موازین کو صرف ایک ترازو کے طور پر نہ دیکھیں، اچھا، بلکہ اس کے مادے وزن پر غور کریں۔ اردو میں بھی تو ہم کہتے ہیں اس کی بات میں بڑا وزن ہے۔ جی بالکل، یا اس کی شخصیت میں ایک وزن ہے۔ بالکل وہی تصور، وقار کا، گہرائی کا اور ٹھہراؤ کا۔ کتاب یہ نکتہ اٹھاتی ہے کہ اگر قیامت کا منظر شدید ذہنی انتشار کا ہے تو اس کا مقابلہ اعمال کی گنتی سے زیادہ اندرونی استحکام سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کا ایک مختلف انداز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نجات کا معیار صرف بیرونی اعمال نہیں بلکہ انسان کی اندرونی کیفیت بھی ہے۔ بالکل، مصنف کا قیاس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں دراصل انسان کے اندرونی وزن کی بات کر رہا ہے، اس کی شخصیت کے وقار اور ٹھہراؤ کی۔ وہ شخص جو اندر سے بھاری بھرکم، پروقار اور یکسوئی و ارتکاز توجہ کی صفات کا مالک ہے، وہ اس بیرونی شور اور ذہنی انتشار سے محفوظ رہے گا۔ جی، اس کا اندرونی استحکام اسے بچا لے گا۔ اسی لیے اس کے لیے کہا گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یعنی وہ اپنی مرضی کی اطمینان بخش زندگی میں ہوگا۔ تو اگر بھاری پن کا مطلب اندرونی استحکام ہے تو پھر ہلکے پن یعنی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ کا مطلب صرف نیکیوں کی کمی ہے، یا یہ اس سے بھی آگے بڑھ کر شخصیت کے کھوکھلے پن کی طرف اشارہ ہے؟ مصنف کے مطابق یہ شخصیت کے کھوکھلے پن کی طرف ہی اشارہ ہے۔ جو شخص اندر سے ہلکا، بے وزن اور سطحی ساخت کا مالک ہوگا، جس میں ٹھہراؤ نہیں ہوگا، وہ اس بیرونی دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس کی شخصیت بکھر جائے گی۔ جی، اس کے لیے کہا گیا فَأُمُّهُ ہاویہ، یعنی اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ شاید کوئی حقیقی گڑھا نہ ہو، بلکہ یہ خفتت، ذلت اور شرمندگی کا وہ احساس ہے جس میں انسان خود کو گراوا محسوس کرتا ہے۔ اور یہی احساس اسے آگ کی طرح جلاتا رہے گا۔ بالکل، وما ادراک ما ہیت نار حامیۃ، اور تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ کتاب اس اندرونی وزن کے تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک بہت ہی عمدہ مثال دیتی ہے، ایک مقرر کی۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ جی، یہ مثال اس تصور کو بہت اچھی طرح سمجھاتی ہے۔ ایک ایسے مقرر کا تصور کریں جو ایک شور مچاتے ہوئے بے قابو ہجوم کے سامنے کھڑا ہے۔ صحیح۔ اگر وہ مقرر اندر سے پر اعتماد ہے، اس کے اعصاب مضبوط ہیں اور وہ پوری یکسوئی سے اپنی بات کہتا ہے، تو اس کی شخصیت کا وزن پورے مجمع پر حاوی ہو جاتا ہے۔ لوگ خاموش ہو کر اسے سننے لگتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مقرر اندر سے کمزور اور کھوکھلا ہے تو وہی مجمع اسے اڑا کر رکھ دیتا ہے، اس کی آواز شور میں دب جاتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ جب تیز آندھی چلتی ہے تو ایک بھاری مضبوط جڑوں والا درخت اپنی جگہ قائم رہتا ہے، جبکہ ایک کمزور پودا اکھڑ جاتا ہے۔ واہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کا وزن دراصل اسی اندرونی کیفیت کا ایک ظاہری نتیجہ ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ کتاب کا نقطہ یہی ہے، جب کسی انسان کے اندر یکسوئی، ارتکاز توجہ اور وقار جیسی صفات ہوں گی تو اس کے اعمال لا محالہ اس شخص سے زیادہ بہتر اور وزنی ہوں گے جس میں یہ صفات نہیں۔ تو اعمال کے وزن کی بات بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کی بنیاد شخصیت کا اندرونی وزن ہے۔ بالکل، کتاب کے مطابق قرآنی تعلیمات کا بنیادی مقصد ہی انسان کے اندر چھپی ان صلاحیتوں کو ابھارنا اور اجاگر کرنا ہے۔ یہ واقعی ایک بلند تصور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بحیثیت خلیفۃ الارض کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ خلیفۃ الارض کی حیثیت سے
اللہ انسان کو اس قدر توانا اور طاقتور دیکھنا چاہتا ہے کہ آواز کی وہ مہیب لہریں جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہیں وہ بھی اس کے اندرونی استحکام کو متزلزل نہ کر سکیں۔ شاید اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان ان کائناتی قوتوں کو تسخیر کر لے۔ جی، ان کے اصولوں کو سمجھ کر ان پر قابو پا لیں، اور کتاب کے مطابق اس تسخیر کے فارمولے بھی قرآن حکیم سے ہی مل سکتے ہیں اگر اس پر اس گہرائی سے غور و فکر کیا جائے۔ یہ اندرونی وزن اور ارتکاز توجہ کا تصور تو آج کی دنیا کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف خلفشار ہے۔ بالکل، نوٹیفیکیشنز ہیں، ہماری توجہ ہر لمحے بکھرتی رہتی ہے۔ شاید یہ اندرونی وزن پیدا کرنا آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس طرح کی گہری بصیرت تک پہنچنے کے لیے کیا قرآن کی ترتیب میں بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے؟ کتاب اس حوالے سے بھی بات کرتی ہے؟ جی، کتاب قرآن کی نزولی اور مکتوبی ترتیب دونوں کی حکمت پر بات کرتی ہے۔ نزولی ترتیب میں مکی صورتیں پہلے آئیں۔ چونکہ مکہ میں مخاطب زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اسلام سے ناواقف تھے، اس لیے ان صورتوں میں اشارے اور ذہن کو جھنجھوڑنے والے سوالات زیادہ ہیں، تاکہ ان کے شعور کو بیدار کیا جا سکے۔ جی، سورت القاریہ بھی ایک مکی سورت ہے۔ جبکہ مدنی صورتیں زیادہ تر مسلمانوں سے مخاطب تھیں جو پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، اس لیے ان کا انداز زیادہ واضح اور قانونی اصولوں پر مبنی ہے۔ بالکل، اور قرآن کی موجودہ تحریری شکل میں مدنی صورتوں کو پہلے اور مکی صورتوں کو بعد میں رکھنے میں بھی ایک گہری حکمت ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک بہترین تحریر کا اسلوب ہے۔ اچھا، وہ کیسے بیان کیے جاتے ہیں اور پھر اصل گہری بات کو آخر میں خلاصے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے؟ اسی طرح قرآن کی تحریری ترتیب بھی ہے۔ تو اس سارے گہرے تجزیے کے بعد کتاب ہمارے موجودہ اجتماعی حالات کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب کا اختتام ایک بہت ہی تلخ تجزیے پر ہوتا ہے۔ مصنف اپنی رائے میں کہتے ہیں کہ چونکہ بحیثیت امت ہم نے قرآن پر اس طرح غور و فکر کرنا چھوڑ دیا تو ہم خود اندر سے ہلکے اور بے وزن ہو چکے ہیں۔ ہماری شخصیتوں اور ہماری اجتماعی حیثیت میں وہ ٹھہراؤ اور وقار نہیں رہا۔ جی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا مصنف کے مطابق؟ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ کتاب کے الفاظ سخت ہیں اور یہ مصنف کا ذاتی تجزیہ ہے جو وہ اس قرآنی تصور سے اخذ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج ہم اتنے ہلکے اور بے وقع ہو چکے ہیں کہ آج امریکہ کی ایک آواز پورے عالم اسلام کو لرزا دیتی ہے۔ یعنی بحیثیت امت ہمارا کوئی اجتماعی وزن ہی نہیں رہا۔ بالکل، ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ کتاب آخر میں ایک جھنجھوڑ دینے والا سوال پوچھتی ہے، کیا اس ذلت آمیز شرمندگی سے بڑھ کر بھی کوئی اور آگ ہوگی؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے جو کتاب اٹھاتی ہے اور اسے قارئین کے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ نارن حامیتن جس کا ذکر سورت میں ہے، کیا وہ صرف آخرت کی آگ ہے یا وہ اجتماعی ذلت اور بے وزنی کا احساس بھی ہے جس میں ہم آج مبتلا ہیں؟ تو آج کی اس گفتگو کے بعد ایک سوچ ذہن میں آتی ہے۔ اگر کتاب کے مطابق کائناتی سطح کی آفراتفری کا مقابلہ کرنے کی کلید اندرونی وزن یعنی یکسوئی اور ارتکاز ہے، تو پھر ہماری موجودہ اجتماعی توجہ کا ہلکا پن کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ توجہ جو ہر لمحہ سوشل میڈیا کی نوٹیفیکیشنز اور ڈیجیٹل خلفشار کی وجہ سے بکھری رہتی ہے، کیا یہ ہمارے دور کے الکاریت یعنی بڑے عالمی چیلنجز کے سامنے ہماری کمزوری کی علامت نہیں؟